معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 15 پارے کی تفسیر کا خلاصہ بیان ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ 16واں پارے کی تفسیر کا خلاصہ آپ سماعت کریں گے۔ اس سے پہلے ہماری جانب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ 16واں پارہ نمبر 15 کے خلاصے کے آخر میں بیان کیا گیا تھا کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے تھے اور ان کے درمیان کچھ گفتگو ہوئی جو 15ویں پارے کے آخر سے شروع ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا، کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ رہوں کہ آپ مجھے وہ درست بات سکھا دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔ خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ خود ہی بیان فرما دی اور فرمایا، آپ اس بات پر کس طرح صبر کر سکیں گے جسے آپ کا علم نہیں جانتا، جس بات کا علم آپ کو نہیں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ میرے کسی عمل پر مجھ سے سوال نہیں کریں گے، کوئی آبجیکشن نہیں کریں گے، کوئی اعتراض نہیں کریں گے جو آپ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو، جب تک میں خود آپ کے سامنے اس کا ذکر نہ کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی کی تلاش میں ساحل کے کنارے چلنے لگے۔ کانٹریکٹ ہو گیا دونوں کے درمیان۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کوئی اعتراض نہیں کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مان لیے۔ چنانچہ دونوں ساحل کے کنارے چلنے لگے کشتی کی تلاش میں۔ جب ان کے پاس ایک کشتی آئی تو کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان کر بغیر معاوضہ کے سوار کر لیا۔ جب کشتی سمندر کے بیچ میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی کے ذریعے اس کا ایک تختہ یا 2 تختے اکھاڑ ڈالے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے اور فرمایا، کیا تم نے اس کشتی کو اس لیے چیر دیا تاکہ کشتی والوں کو غرق کر دو؟ بے شک تم نے یہ بہت برا کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ سے؟ کیا ہمارے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت فرمائی کہ میں آپ سے کیا وعدہ بھول گیا تھا، لہٰذا اس پر میرا مواخذہ نہ کریں۔ کشتی سے اتر کر دونوں چلے اور ایک ایسے مقام پر گزرے جہاں لڑکے کھیل رہے تھے۔ وہاں انہیں ایک لڑکا ملا جو کافی خوبصورت تھا اور حد بلوغ کو نہ پہنچا تھا۔ بعض مفسرین نے کہا وہ لڑکا جوان تھا اور طرح طرح کی شرارتیں کیا کرتا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر رہا نہ گیا اور آپ نے فرمایا، کیا تم نے کسی جان کے بدلے کے بغیر ایک پاکیزہ جان جس کا کوئی گناہ نہیں تھا قتل کر دیا؟ بے شک تم نے بہت ناپسندیدہ کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے اس فعل پر کلام فرمایا تو آپ نے کہا، اے موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہیں ٹھہر سکیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے اپنا ساتھی نہ رکھنا، اگرچہ میں آپ کے ساتھ رہنے کا تقاضا کروں، اور جب میں تیسری بار ایسا کروں تو بے شک اس صورت میں میری طرف سے آپ کے ساتھ نہ رہنے میں آپ کا عذر پورا ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ اس گفتگو کے بعد حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چلنے لگے، یہاں تک کہ جب ایک ایسی بستی والوں کے پاس آئے تو ان حضرات نے اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا۔ بھوک لگی تھی بہت زیادہ۔ انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھی کرنے پر کچھ مزدوری لے لیتے، کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہماری کچھ مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے
تیسری مرتبہ اپنے فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ اب میں جدا ہونے سے پہلے آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ فرما سکے، اور ان کے اندر جو راز تھے ان کا اظہار کر دوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام اپنے افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا، وہ جو میں نے کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا اس سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبو دینا نہیں تھا، ان کو برباد کرنا، ہلاک کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی 10 مسکین بھائیوں کی تھی۔ ان میں 5 تو اپاہج تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور 5 تندرست تھے جو دریا میں کام کرتے تھے، اور اسی بنا پر ان کے روزگار کا دار و مدار تھا کشتی پر۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا اور وہ واپسی میں اس کے پاس سے گزرنا تھا۔ کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا، اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا، اور اگر عیب دار ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا۔ اس لیے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ غریبوں کے لیے بچ جائے۔ اپنے دوسرے فعل کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے، تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا، اور اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں گے ان کے والدین اور گمراہ ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس لڑکے سے بہتر گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور ستھرا اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائے، جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ان سے حسن سلوک کرے، ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ اللہ پاک کے خبر دینے کی وجہ سے اس لڑکے کے باطنی حال کو جانتے تھے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی ولی کسی کے ایسے باطنی حال پر مطلع ہو جائے کہ اگر یہ آگے جا کر کفر اختیار کر لے گا اور دوسروں کو کافر بھی بنا دے گا اور اس کی موت بھی حالت کفر میں ہوگی، تو وہ ولی اس بنا پر اسے قتل نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک نے انہیں اس کے بدلے ایک مسلمان لڑکا عطا کیا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ پاک نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور اس سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ پاک نے ایک امت کو ہدایت دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے تیسرے فعل یعنی دیوار سیدھی کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور بہرحال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو اس شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اسرم اور سریم تھے، اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ ان کا باپ بڑے نیک اور پاک دل انسان تھے، چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچے اور ان کی عقل کامل ہو جائے اور وہ قوی اور ناتواں ہو جائے اور اپنا خزانہ نکال لے۔ سب اللہ پاک کی رحمت سے ہے، اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ پاک کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکیں۔ اس کے بعد ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کے سفر کا تذکرہ ہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کے سفر کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے کتابوں میں دیکھا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پیے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی مطلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت خضر بھی تھے۔ وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے اس میں سے پی بھی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ کے مقدر میں نہ تھا، اس لیے انہوں نے وہ چشمہ نہ پایا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب منزلیں طے کر ڈالیں، اور مغرب کی سمت میں وہاں تک پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ وہاں انہیں سورج غروب ہوتے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمہ میں ڈوبتا ہے، جیسا کہ دریائے سفر کرنے والے کو پانی میں ڈوبتا معلوم ہوتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے اس چشمے کے پاس ہی ایک ایسی قوم کو پایا جو شکار کیے ہوئے جانوروں کے چمڑے پہنتے تھے، اس کے سوا ان کے بدن پر اور کوئی لباس نہ تھے۔ دریائی مردہ جانور ان کی غذا تھے۔ یہ لوگ کافر تھے۔ اللہ پاک نے الہام کے طور پر فرمایا، اے ذوالقرنین، یا تو انہیں سزا دے اور ان میں سے جو اسلام میں داخل نہ ہو اس کو قتل کر دے، یا اگر وہ ایمان لائیں تو ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر اور انہیں احکام شرع کی تعلیم دے۔ حضرت ذوالقرنین نے اللہ پاک کی طرف سے حکم ملنے کے بعد، بہرحال جس نے کفر شرک اختیار کیا اور میری دعوت کو ٹھکرا کر ایمان نہ لایا تو عنقریب ہم اسے قتل کر دیں گے، یہ تو اس کی دنیاوی سزا ہے، پھر وہ قیامت کے دن اپنے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا تو وہ اسے جہنم کا بہت برا عذاب دے گا۔ جو ایمان لایا، اس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل کیا تو اس کے لیے جزا کے طور پر بھلائی۔
حضرت ذوالقرنین جب مشرق و مغرب تک پہنچ گئے تو ان کی بار انہوں نے شمال کی طرف سفر شروع کیا۔ فرمایا یہاں تک وہ دو پہاڑوں کے درمیان تک جا پہنچے، اور یہ سب اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ علم اور قدرت کی وجہ سے واقع ہوا۔ جب حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ شمال کی جانب اس جگہ پہنچے جہاں انسانی آبادی ختم ہو جاتی تھی، تو وہاں دو بڑے عالیشان پہاڑ دیکھے جن کے اس طرف یاجوج ماجوج کی قوم آباد تھی، جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان راستے سے اس طرف آ کر قتل و غارت کیا کرتی تھی۔ یہ جگہ ترکستان کے مشرقی کنارہ پر واقع تھی۔ یہاں حضرت ذوالقرنین نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے، کیونکہ ان کی زبان عجیب و غریب تھی، اس لیے ان کے ساتھ اشارہ و کنایہ کی مدد سے مشقت بات کی اور بات سمجھ گئے۔ اس طرح سے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پاس پتھر سائز کے لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ جب وہ لے آئے تو اس کے بعد ان سے بنیاد کھدوائی۔ جب وہ پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور آگ دے دی گئی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی۔ پھر اوپر سے پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں پلا دیا گیا تو یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا۔ حضرت ذوالقرنین رضی اللہ عنہ نے دیوار مکمل کر لی تو یاجوج ماجوج آئے اور انہوں نے اس دیوار پر چڑھنے کا ارادہ کیا، تو اس کی بلندی اور ملائمت کی وجہ سے اس پر نہ چڑھ سکے۔ پھر انہوں نے نیچے سے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کی تو اس دیوار کی سختی اور موٹائی کی وجہ سے اس میں سوراخ نہ کر سکے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا یہ دیوار میرے رب کی رحمت اور اس کی نعمت ہے، کیونکہ یہ یاجوج اور ماجوج کے نکلنے میں رکاوٹ ہے۔ پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اور قیامت قریب آئے گی، یاجوج ماجوج خروج کا وقت آ پہنچے گا، تو میرا رب اس دیوار کو پاش کر دے گا، اور میرے رب نے ان کے نکلنے کا جو وعدہ فرمایا وہ اس کے علاوہ سچا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا کہ اگر سارے سمندر اور ان جیسے اور بھی آ جائیں، مل کر روشنائی بن جائے، تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے ہی سمندروں کی روشنائیاں ختم ہو جائیں گی۔ سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 6 رکوع 98 آیتیں ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کی عظمت، آپ کے واقعات اور خضر علیہ السلام کی ولادت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ دیگر سورتوں کی طرح اس سورت میں بھی اللہ پاک کے وجود، توحید، رسالت اور آخرت میں اٹھنے اور اس کے بعد جزا ملنے کے ساتھ ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات بیان ہوئے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے حالات بیان ہوئے، کس طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس کا بیان ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ طٰہٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس میں 8 رکوع 135 آیتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک نام طٰہٰ ہے، اور اس سورت کی ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے ندا کی گئی۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام طٰہٰ رکھا گیا۔ شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے، اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ کچھ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ آیت نمبر 10 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کی تفصیلات شروع ہوتی ہے۔ جب وہ اپنی زوجہ کے ساتھ مدین سے واپس ہوئے تو راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی زوجہ کو درد ذہن شروع ہو گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سامنے سے ایک آگ نظر آ رہی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، کچھ خبر لے کر آتا ہوں۔ وہاں پر اللہ پاک نے درخت پر تجلی فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کی خوشخبری ملی۔ اسی موقع پر آپ کو عصا اور ہاتھ کو روشن اور چمکدار بنانے کے معجزات عطا ہوئے، اور آپ کو حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو دعوت حق دیجیے۔ آیت نمبر 25 سے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے کہ اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کشادہ فرما دے، میرے لیے میرا کام آسان فرما دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی میرے خاندان میں میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو اس معاملے میں میرا وزیر بنا دے اور میرے ساتھ کر دے تاکہ مجھے تقویت ملے۔ اگلی آیت میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کے حالات کا ذکر ہے۔ فرعون نے حکم دے رکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اپنے بیٹے یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ اللہ پاک کے حکم سے یہ تابوت کنارے لگے گا اور اللہ پاک کے دشمن فرعون کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں سے گزر رہی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارہ بیٹھا تھا۔
اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھ کر غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا، اور جب اسے کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا فرزند، جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے، اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا نام مریم تھا۔ جب آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا، تو اس وقت آپ علیہ السلام کی بہن صندوق کے متعلق معلوم کرنے کو وہاں پہنچتا ہے، اس کے ساتھ چلتی رہی، یہاں تک کہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچ گیا۔ ہاں، فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا، مگر جب دودھ پلانے کے لیے دائیاں حاضر کی گئی تو آپ علیہ السلام نے کسی بھی دائی کا دودھ قبول نہ کیا۔ اس پر آپ کی بہن نے کہا کہ مصر میں ایک اور دائی بھی ہے جس کا دودھ بہت نہایت عمدہ ہے، یہ بچہ اسی کا دودھ پیے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ یوں آپ علیہ السلام کو پرورش کے لیے آپ علیہ السلام کی والدہ کے سپرد کر دیا گیا، اور اللہ پاک کا پھر فرمان پورا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ پھر فرمایا موسیٰ ہارون علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے پاس جائیں، وہ سرکش ہو چکا ہے، اسے نرمی کے ساتھ دعوت حق دیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ وہ دونوں حضرات فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، ہم اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو اذیت نہ دو اور انہیں ہمارے ساتھ دے دو۔ فرعون نے اللہ کی ذات کے بارے میں موسیٰ و ہارون علیہ السلام سے بحث کی، پھر ان پر جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا اور اپنے جادوگروں کو بلا کر مقررہ دین پر مقابلے کا چیلنج کر دیا۔ اس کی تفصیل پچھلی صورتوں میں بیان کر دی گئی ہے۔ صبح شام رات دین میں تسبیح و تحمید کا اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ کافروں کے لیے وسائل زندگی کی فراوانی اور عیش کو دیکھ کر حسرت میں نہ پڑ جانے اور للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھنے کا حکم ہے۔ پھر خود بھی نماز کی پابندی کرنے اور اپنے اہل خانہ کو بھی نماز کا پابند بنانے کا حکم ہے، اور اعلان فرمایا گیا کہ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ملے گا، لہذا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کون ہدایت پر ہے اور کون گمراہی کی گہرائیوں میں گرا ہوا ہے۔ یہاں سے 16واں پارے کی تفسیر کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کل 17واں پارے کی تفسیر کا خلاصہ ہوگا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔